میرے پیغمبر پہ درود پڑھا کرو، میرے پیغمبر پہ صلاۃ و سلام پیش کیا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جو اللہ خود بھی کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ یہ کام تم بھی کرو۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ دنیا میں ایسا کام کون سا ہے جو اللہ خود بھی کرتے ہیں اور بندوں سے کہتے ہیں وہی کام تم بھی کرو جو میں کرتا ہوں، تو وہ عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا۔ اللہ اپنے نبی پہ درود پڑھتے ہیں اور ہمیں حکم دیا کہ تم بھی درود پڑھو۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، سب ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرمایا کہ اللہ درود پڑھتا ہے، فرشتے پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو۔ اب میں 2-3 مسئلے پیش کروں گا، ذرا اس کو ذہن میں رکھ لیں اس آیت کے حوالے سے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ اللہ نبی پر درود پڑھے اس کا معنی الگ ہے، فرشتے پیغمبر پہ درود بھیجے اس کا معنی الگ ہے، امتی نبی پر درود بھیجے اس کا معنی الگ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ اپنے نبی پہ درود پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ اپنے پیغمبر کے درجات کو بلند کرتا ہے، اللہ اپنے پیغمبر پہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اور جب یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ فرشتے بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور فرشتے بھی پیغمبر کی عظمت، پیغمبر کی مدح اور پیغمبر کی تعریف کرتے ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ بندہ اور انسان نبی پہ درود پڑھتا ہے، اس کا معنی یہ ہے یہ اللہ سے اپنے نبی کے لیے دعا مانگتا ہے، اے اللہ ہمارے اس محبوب کے درجات کو بلند فرما دے۔ تو اللہ کے درود پڑھنے کا معنی اور ہے، نبی پاک کے درود پڑھنے کا معنی اور ہے، اور امت اور انسانوں پہ فرشتوں کے درود پڑھنے کا مطلب اور ہے، اور انسانوں کے درود پڑھنے کا مطلب اور ہے۔ دوسری بات سمجھیں، اللہ نے ہمیں 2 باتوں کا حکم دیا ہے اور خود ایک بات فرمائی ہے، ذرا توجہ سے بات سمجھنا۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور ہمیں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، ہمیں کہا صلاۃ بھی پڑھو سلام بھی پڑھو۔ اور جب اللہ کی ذات ہے تو یہ نہیں کہا کہ اللہ پاک نبی پہ سلام پڑھتے ہیں، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ساتھ یسلمون نہیں ہے، اور ہمیں فرمایا صلو علیہ وسلموا، اپنی ذات بار فرمایا کہ اللہ نبی پہ صلاۃ بھیجتے ہیں، اور ہمیں فرمایا صلاۃ بھی بھیجو سلام بھی بھیجو۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنی ذات کے لیے صرف لفظ صلاۃ کا ذکر کیا اور انسانوں کو صلاۃ اور سلام 2 باتوں کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ مفسرین نے فرمائی ہے کہ چونکہ سلام کے اندر 2 چیزیں ہیں، سلام کے اندر 2 چیزیں ہیں، کبھی سلام کا معنی سلامتی ہے اور کبھی سلام کا معنی اطاعت ہے۔ اللہ اپنے نبی کی اطاعت نہیں کرتا، امت نبی کی اطاعت کرتی ہے۔ تو یہ نہیں فرمایا اللہ نبی پہ سلام یعنی اللہ بھی نبی کی اطاعت کرتا ہے، فرمایا نہیں اللہ نبی پہ درود ہی بھیجتا ہے اور تم نے نبی پہ درود بھی بھیجنا ہے اور نبی کے لیے سلامتی کی دعا بھی کرنی ہے اور میرے محمد کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ اس لیے اپنے یہ لفظ ذکر نہیں کیا بلکہ امت کو فرمایا کہ تم صلاۃ بھی پڑھو اور تم سلام بھی پڑھو۔ تیسری بات سمجھے، ایک ہے صلاۃ اور ایک ہے سلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے اوپر صلاۃ کیسے پڑھیں؟ قرآن نے 2 چیزیں فرمائی، صلو علیہ وسلم، نبی پر صلاۃ بھی بھیجو پیغمبر پر سلام بھی بھیجو۔ اے اللہ کے نبی ہم صلاۃ کیسے بھیجیں؟ وہ تو ہمیں قرآن کریم میں، ہم صلاۃ کیسے بھیجیں وہ تو ہم سلام کیسے بھیجیں وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے ہمیں بتایا السلام علیکم ایھا النبی، جب نماز پڑھتے ہیں ہم آپ پہ سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ کے نبی آپ پر صلاۃ کیسے پڑھیں ہمیں یہ سمجھائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اب پتہ یہ چلا اللہ کے نبی نے ہمیں صلاۃ کا طریقہ بھی بتایا ہے اور سلام کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ صلاۃ کا طریقہ کیا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور سلام کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نبی پر صلاۃ بھی وہ پڑھے جو نبی پاک نے ہمیں سکھائی ہے، ہم نبی پر سلام بھی وہ پڑھے جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا۔ اب بات اچھی طرح سمجھنا، ہم صلاۃ بھی وہ پڑھے جو اللہ کے نبی نے، اور سلام بھی وہ پڑھے جو اللہ کے نبی نے سکھائی۔ توجہ رکھنا ذرا، یہ مسائل اچھی طرح سمجھنا۔ ہم صلاۃ و سلام کے قائل ہیں، لیکن اس مسئلے کو چلانا کیسے ہے؟ مجھے درمیان میں ایک واقعہ یاد آیا، پہلے ذرا وہ سن لیں۔ حاجی حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت مجدد الملت، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل، ہمارے شیخ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد، یعنی میرے وہ دادا پیر بنتے ہیں اور جو مجھ سے بیعت ہیں ان کے پردادا پیر بنتے ہیں۔ حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری کے پاس ایک بندہ بیعت ہونے کے لیے آیا، تو جب بیعت ہوا تو اس نے بیعت ہونے کے بعد ایک مسئلہ پوچھا۔ اس نے کہا حضرت مجھے ایک مسئلہ بتائیں۔ تو میں پوچھو؟ اس نے کہا جی میں درود تاج اور درود ماہی، بیٹھ جاؤ آپ اچھی طرح بات سمجھیں، میں درود تاج اور درود ماہی پڑھ سکتا ہوں؟ حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ حضرت فرمانے لگے ایک درود وہ ہے جو اللہ کے نبی نے دیا ہے، ایک درود وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور ایک درود وہ ہے جو بات کے مولوی صاحب نے دیا ہے۔ آپ بتاؤ نبی والا درود بہتر ہے یا بات کے مولوی والا؟ اس نے کہا جی حضور پاک والا۔ فرمایا درود تاج بات کے مولویوں نے بنایا ہے، اللہم صلی علی محمد اللہ کے نبی نے خود بتایا۔ آپ بتاؤ آپ کو درود کون سا پسند ہے، حضور پاک والا یا بعد والا؟ بس آج جھگڑا یہ چل رہا ہے، ہم کہتے ہیں حضور پاک والا درود پاک لوگ کہتے ہیں نہیں میرے پیر نے آکھیا سارے مرشد آکھیا ابھی چھڑ نہیں سکتے۔ میں نے کہا بھی جب اللہ کے نبی کا درود موجود ہے تو پھر آپ کو دائیں بائیں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، جو درود اس کے علاوہ ہے ہم اس کے بھی قائل اور مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے، لیکن بہترین درود وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے، وہ درود پاک بھی ہے اور اللہ کے نبی کی مبارک زبان سے آیا ہے۔ تو آپ اگر درود کی پوری برکات لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ درود پڑھا کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے۔